چمکتے ہوئے ستارے محمد دی یہ ساری کائنات دی اصل ہے. تسا آخسو کہ کیا صرف انسانیت دی اصل ہے؟ کیا وہ صرف جنات دی اصل ہے؟ کیا وہ صرف اس عالم زمین دی اصل ہے؟ کیا وہ آسمان دی اصل ہے؟ سارے عوالم اتنی کائنات رب نے بنا دیتی ہے. ساری کائنات دی اصل محمد مصطفیٰ. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اساں ایویں نہیں اندا معنی محمد کیتا ساری کائنات دی اصل خدا بنا چھوڑا. خدا بنا چھوڑا. اور آپ اس قول کو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المظہری سے روایت کرتے ہیں. امام محمود علوسی اپنی تفسیر روح المعانی دی وچ نقل فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. اور وجہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کو اطلاع پوچھا حضور اللہ رب العزت نے کائنات دی ابتدا سب تو پہلے کیڑی شے بنائی ہے؟ اپنی مخلوق دے وچ سب تو پہلے کیڑی شے پیدا فرمائی ہے؟ میں اس تخلیق دے بارے فرماؤں. آواز دی سرکولیشن تھوڑی سی بڑھا دے بھلا اللہ نبی نے جی کیڑی شے پہلے تخلیق فرمائی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات دی تخلیق دے اندر سب تو پہلی میری شے تخلیق فرمائی ہے وہ میرا نور ہے. خلق کل اشیاء من نوری. تے بعد کائنات دی جیڑی شے بنی ہے وہ ساری میرے نور کو بنی ہے. کائنات دی اصل نور مصطفیٰ ہے. نور مصطفیٰ اس کائنات دی اصل ہے. اور وہی حدیث کے اندر آقا علیہ السلام فرمایا کہ جلے میرا نور پیدا فرمایا اتنا ان کی مشیت ان کی مرضی ہے وہ سیرہ کرے دریا سیرہ کرے دریا بھلا اس نور دے اللہ رب العزت نے حصے کیتے جن دے وچوں کائنات بناونی کہیں دے وچوں لو پہ بندی ہے کہیں دے وچوں کرسی پہ بندی ہے کہیں دے وچوں قلم پہ بندی ہے کہیں دے وچوں عرش پہ بندی ہے عرش بندا پی ہے کہیں دے وچوں عرش دے حاملین فرشتے جڑے اٹھائی کھڑے ہیں وہ پہ بندے کہیں دے وچوں جنت پہ بندی ہے کہیں دے وچوں فرشتے پہ بندے سارے باقی تمام فرشتے پہ بندے. فرمایا اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے لمبی حدیث ہے پورا مرحلہ بیان فرمایا سارا پروسیس بیان فرمایا کہ کیویں پہلی شے بنائی بلا کیڑی شے بنائی بلا کیڑی شے بنائی ایویں اس نور دے نال فلانی شے بنی فلانی شے بنی ساریاں بیان کریندے رہ گئے. واضح کر دیتا کہ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے میرا نور پیدا فرمایا بلا ساری کائنات دی اصل یہ نور بن گیا یہ نور بن گیا. ہن جے اساں اس نور دی گل کرنے ہیں اس نور دی پہچان اللہ رب العزت نے عالم ارواح وچ کرا دی ہے. وہ جلسہ جڑا جلسہ توحید و رسالت قائم کیا ماشاءاللہ. جلسہ توحید بھی ہے تے جلسہ رسالت بھی ہے. اللہ رب العزت نے اتھا بھی گال ود تساؤں دی آ گئی معاہدے دی گال آ گئی میثاق دی گال آ گئی. پہلا میثاق ساری روحاں کو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت دا دیا. بے شک بے شک سبحان اللہ. الستو بربکم کیا میں تھوڑا رب نہ بے شک سارا عرض کی تھی قالو بلا کیوں نہیں مولا تیرے ہی ہاتھ کے تو ہی رب ہے. اس دن وچ دوجا میثاق دوجا معاہدہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کیتا. انبیاء کرام کو انہوں نے اپنی نبوت بھی کیتا لیکن آقا علیہ السلام کی نبوت میثاق کا ٹائم آیا فرمایا اے انبیاء کرام اے گروہ انبیاء تو میں نبوت تو سرفراز فرمائے ساں تو اے ذمہ داریاں دتیاں ہوئے سن وہ ساری ذمہ داریاں دے نال جڑے تساں پہنچو ثم جاءکم رسول تساں سارے جڑے گزرے سو سارا تو بعد میرا محمد مصطفیٰ سی تھوڑی ذمہ داری اپنے دور کو شروع تھی ویسی تساں اس کائنات دے دورا اس کائنات دے سجاون والے اس کائنات دے ذریعے حسن کائنات اور کائنات دے حسن کائنات دا حسن بھی ہند کائنات دا حسن بھی ہند حسن دی کائنات بھی ہند میرا مسیح حسن ہے کہ حسن دی پوری کائنات بھی ہند وہ جنہیں حسن کائنات تشریف گھنا سن وہ بے شک سارا تو بعد آسن تسا جنہیں پہلے اپنے دور دے اندر
جلے تساں اپنے فرائض نبوت ادا کرے سو نال امت کو لازمن اے سو سارے بعد محمد مصطفیٰ آمد بے شک تساں خوشخبریاں آمد مصطفیٰ دیاں پہلے سنے دے رہے ویسے آمد مصطفیٰ دا تذکرہ تھیدا رہے ویسے حضور علیہ السلام کی صفات دا تذکرہ تھیدا رہے ویسے تساں دسے دے رہے ویسے اچھا بات تا اتنی ہے جی اللہ رب العزت نے فرما دی تھی بے شک کہ تمہاری یہ ذمہ داریاں شامل ہیں اور پچھلیاں کتاباں جڑی بھاویں تبدیل بھی تھی ہیں بات بھی کچھ گل یہ ہیں جڑیاں وہ مٹا نہیں سکے بات بھی انہاں کی ثابت ہے وہ کیویں آقا علیہ السلام دا ذکر کرے دے رہ گئے ایک گل اپنی جاتے لیکن تاریخ مکہ دیاں تساں جتنیاں کتاباں لے گئے امام حضرت کی ہوئے جدیر بھی ہوئے تاریخ مکہ دیاں کتاباں دیکھو تو آپ کو پتہ لگ سی کہ حضرت اسود ہوئے بھاویں خانہ کعبہ دے تیرے بھی جملے کو یہ پاسے دے تساں ذکر پڑھ سو مقام ابراہیم کو پڑھ سو منال پاسا دیکھو مسجد خیف کو تیرے پاسے پڑھ سو تو آپ کو ایک خبر لازمی مل سی تاریخ مکہ دی کتاب نظر کہ اتنا انبیاء کرام کتنا دی مزارات کتنا انبیاء کرام دی مزارات ہیں کتھائیں تو آپ کو مل سی کہ اتنا 50 انبیاء کرام دفن ہیں کتھائیں مل سی کہ 70 انبیاء کرام دفن ہیں کتھائیں تو آپ کو مل سی کہ 300 انبیاء کرام ہیں حتیٰ کہ ایک ایک جا جی تھوڑا دیا حصہ ہونے اتھو دے بارے آتا ہے کہ 700 انبیاء کرام دفن ہیں کیا وجہ ہے انہوں نے ڈیوٹیاں تا بنا ہی نہ پہ لگی اس ٹائم اللہ کا گھر موقع تے مسجد اقصی بھی موجود ہے خانہ کعبہ بھی موجود ہے اور خانہ کعبہ دی مرکزی حیثیت ایک بات تے ہوئی ہے اس ٹائم اللہ دے گھر عمر دی حیثیت نہ دوہیں برابر ہیں مسجد اقصی برابر ہے خانہ کعبہ دوہیں برابر ہیں اور دیران یا ڈیوٹیاں مسجد اقصال علاقے سے لگنے رہے ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے تے مکہ دا بندیاں نام لے تو مکہ کیوں آتے رہ گئے انہاں سارا کو پتہ آئی کہ ساری ڈیوٹی ہون پوری کی گئی ہے سارا تو بعد کائنات دا سردار آمانا لائے سلطان کائنات آمانا لائے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی نہیں شاہ لے ہو سکتا ہے اثر انہوں کا دیدار کر بھی ہو سکتا ہے بے شک اچھا انہوں کو مل نہ سکوں لیکن اس علاقے لئے حوامت حاصل کرنے عشق جو ہے نا عشق یہ بندے کو ایسے ایسے کم کروا دے دے محبت کہ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور پورے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر دے اچھا اتنے رات میں دائی آدھائی ڈاچیاں اتھو تو بھئیاں لگیاں پتہ میں کو ہے بھئی بھئیاں لگیاں کھڑیاں لیکن سوچے میں مطا مینا جو کوئی اس سے ڈاچی دی نسل بندی ہوئے ایک حضور دے نام نسبت آئی وہ آقا علیہ السلام جیری ڈاچی کے بیٹھے ہم اور عاشق مجبور تھی کے بیٹھے فرمائے آدھے کہ کھوئے ڈاچیاں دے جمعے دے گزر گئی انہیں انبیاء کرام اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے ہم انہوں نے دل کے اندر پیاس تے تپش رہے دی ہے کہ محمد مصطفیٰ آمن اللہ ہے سادہ سردار کائنات کا سردار ہے کوشے چھے اٹھائی مانگر وہ پھینک دفن اس واسطے سوان دی تلاش سیکنڈ تلاش انبیاء کرام مکہ دے دفن اپنی ڈیوٹی انہوں نے مسجد اقصی دے نال جڑے نال دے وہ بھی تھائی آئے بتے اس علاقے کو چھوڑ کے اگر وہ آندے خانہ کعبہ دی وجہ تو اللہ رب العزت دے گھر دی وجہ تو مسجد اقصی بھی اس ٹائم برابر دی حیثیت رکھ دیا وہ اتھائی دفن تھی سکتے ہیں لیکن وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے مکہ جا کے دفن دی گئے مطلب یہ کیا کہ انہوں نے اس گال کو پہچان کی ہے کہ آقا علیہ السلام نجم کائنات ہیں کائنات کی اصل ہیں لہذا اصل تو ترک نہ سکتے اصل تو ٹوٹ نہ سکتے اور جے کو اس گال دی سمجھ آئیے بلا کیویں آقا علیہ السلام دے نال تعلق کرتی کریں گے انہاں ساری شیاں عبادات کو ثانوی حیثیت دیتی ہے آقا علیہ السلام دے نال تعلق کو اول حیثیت دیتی ہے کیویں صحیح بخاری شریف نماز دا ٹائم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائے پہلے صحابہ کرام صفحہ بنا کے پیچھے کھڑے اور آقا علیہ السلام کا ایک قبیلہ دا کوئی مسئلہ آئی سورہ واسطے تشریف گر گیا واپس جلے تشریف گرنا تا نماز شروع آئی کیونکہ ذمہ داری لائی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو پڑھا دیا ان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھیں دے پہلے امامت مسلح تھے آقا علیہ السلام صفحہ کو چریندوں آیا تے ابو من کھڑے اگلی ساتھی من کھڑے ایک تا یہ گالی تا رولا مو گیا جو سب کو صفحہ چیران دی اجازت کو نہیں بلکہ ابو ٹپان اجازت کو نہیں کہیں وہ دیڑا مار کے ٹپنا نماز دے وہ دا بات دی گالے ابو ٹپان دی اجازت کو نہیں
اگو ٹپان کی اجازت کونی آقا علیہ السلام کی حیثیت پئی ہے اصل کائنات جو ہے نجم کائنات جو ہے ہن آقا علیہ السلام صفاں کو چرے دو ہیں تشریف دین گئے پہلی صحابی مان کھڑے اور صحابہ کرام دے کلام تو پتہ ہی لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام دے نورانی چہرے دے شعاواں جڑی ہن مسجد نبی دے کندھاں دے اوتے جو پئی ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ لگ گیا کہ آقا علیہ السلام تشریف دین ہے نماز دے دوران جماعت دے دوران پیچھے ہٹ ہیں جسے نہ کہ یہ کچھ سمجھ آ گئی ہے انہاں مت آقا علیہ السلام دے تعلق کو پہلے نمبر تے رکھا نماز کوئی بات کیا پیچھے ہٹ ہیں آقا علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے کہ آپ نے مقام تے کھڑ تے بڑھا چھوڑنے پاس انہاں بلا نماز دا باتیں شروع کی تھی پہلے دعا مانگے نے یا اللہ تیرا شکر ہے جو تیرے نبی میں کچھ لائق سمجھے کہ وہ پیچھے کھڑ کے نماز پڑھ جائے اور اس مصلی کے لائق سمجھے ہن آقا علیہ السلام جے نماز ہو گئی ہے پوچھا کہ جے میں تو اچھا ہن جے دعا مانگی تھی نا ود بھی پیچھے تے ہٹ ہے امام ود بھی پیچھے تے ہٹ ہے آقا علیہ السلام آگے ودے تے نماز پڑھا دی جے نماز مک گئی آقا علیہ السلام پوچھا اے بکر جے میں تو آکھائی لوگ کھڑا رہے تے نماز پڑھا چا ول پیچھے کیوں ہٹا ہے ول پیچھے کیوں ہٹا ہے نا عرض کی تھی حضور انہاں دے والد محترم بنائے ابو قحافہ اصل نام یہ ہے مشہور کنیت ہوتی ہے ابو قحافہ عرض کرنے حضور ابو قحافہ دے پتر ابو بکر دی کیا مجال کہ رسول خدا پیچھے کھڑا ہوئے تھے میں ابو کھڑ کے نماز پڑھا رسول خدا پیچھے کھڑا ہوئے کہ میں ابو کھڑ کے نماز پڑھا میں لیے کتوں مجال آقا علیہ السلام نے یہ اتنا سا دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہے وہ سارے اور وصال دی عبارت کے اندر آقا علیہ السلام یہ برابر کی نماز شروع ہے یہ تشریف گنا میں آقا علیہ السلام گھر اڑے دن صرف پردہ ہٹا کے گھر اڑے دن نزدیک آ کے پردہ ہٹا کے جو اڑے دن صحابہ کرام نماز پڑھتے پاؤں صحابہ کرام فرمائیں کہ اساں کتنے جو حالات دی گئے آقا علیہ السلام جو تکلیف دی وجہ تو حضور میں نن تشریف گنا دے آقا علیہ السلام دا دیدار نہ سے کیتا اصحابیاں جڑے اندر دیاں ارزواں ہن مچل گئیاں ہن اکھی طرف گئیاں ہن کہ آقا علیہ السلام دا دیدار ہو گیا لیکن جڑے آقا علیہ السلام نماز دے دوران چہرہ اقدس سامنے کیتا اور آقا علیہ السلام دا چہرہ اقدس گرائی کھبے پاس اس پاس اس پاس ہوئی اور اس موقع تے اگر دیکھو اتنی مسجد نبی ہوندی آئی لگتا ہی میں کہ آقا علیہ السلام کو بالکل میں برابر ہی نہ کھڑے اتنا کو پیچھے پیچھے وہ مبارک ہے حضور دا مسجد نبی کے پاس کھڑی ہو گیا اندازہ یہ تھی کہ اگر نماز مانا پردہ کھڑا ہو گیا اتنے بندے کھڑے ہوئے تو کتنا ہوا پیچھے کھڑکی برابر تھی سی آقا علیہ السلام جلے سامنے آنے آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک دیاں شواں بد پہنچے مسجد نبی ہوتے صحابہ کرام کو نماز بھول لینی ہے نماز بھول لینی ہے آقا علیہ السلام کو دیکھا لگ بیٹھا فرض نماز پڑھتے کھڑے جماعت شروع ہوئے آقا علیہ السلام کو دیکھا لگ بیٹھے اور آقا علیہ السلام اس موقع تے یہ نہیں فرمائے دے آپ کو پتہ ہے کہ سمت قبلہ جگہ نماز دے دوران ہے اس شرائط نماز دے وچ اگر تساں اس کو پھر ویسو تو نماز نہیں لاندی لیکن دیکھو کہ صحابہ کرام نماز کو چھوڑ کے آقا علیہ السلام تو مڑ کے دے پہ مڑ کے پورا جسم مڑ کے دے پہ آقا علیہ السلام کو اور حضور فرمانے پہ اتموا صلاتکم اپنے نمازاں مکمل کر دو آقا علیہ السلام یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے بلا پڑھو ٹوٹ گئی ہے بلا پڑھو نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مکمل کر دو یہ مطلب ہے کیا کہ جتنی دیر وہ نماز کو چھوڑ کے اپنے چہرے پھیر کے آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنے گئے نماز سیدھی رہ گئی نماز سیدھی رہ گئی بلکہ بڑی نمازاں دا پتہ قبول کیویں تھی حسین اے نماز پکی قبول تھی پکی قبول تھی کہ حضور نے مولا لکھی اتموا صلاتکم جرا کام کر چکے ہیں بالکل ٹھیک کیتا نماز مکمل کرو ولا نہیں پڑھنی امام مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ قسم بیان کرے سن اتنا ہی بئی وضاحت دیواں کہ آج کل بہت سارے معاملات دے اندر پریشانی شروع تھی ویندی ہے کہ اہل بیت پاک دی جو شان ہوندی ہے لوگ ہولے ہولے رمبے چلا کے شروع تھی ویندے کہ اس حدیث کو کیوں کمزور ثابت کیتا ہوندا بھائی یہ مستند نہیں لیکن الحمدللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پانچ بد لیتے انہوں نے بد لیتے اس حدیث کے اوپر پوری کتاب آپ نے لکھی تھی اور اہل بیت پاک دی شان دے اوپر تقریباً 3 کتاباں آپ نے لکھی 3 اور ان دے وچ
بہت تھوڑیاں ہیں کہ انہاں اپنا نقطہ نظر کر باقی ساریاں جڑیاں آقا علیہ السلام دی حدیث ہے بس حضور دی حدیث جی میں حضور فرمائے بس امت تک پہنچا دیتا ہے تیرا منے ان کی قسمت نہ منے ان کی قسمت کیونکہ جرا پہلو قاضی تو پھر ونجے وہ تو نہیں بے ایمان تھی نا تے جرا حضور تو پھر ونجے انہی کا پیچھے نہیں بچنی اس واسطے انہاں ڈائریکٹ حدیثاں دے دیتی ہیں سمجھانا واسطے کہ گال ڈاکٹر طاہر القادری دی نہیں بلکہ خود سلطان کائنات دی گال اس دے اوپر پوری کتاب لکھ دیتی ہے کوئی جڑلا نہ سکے سیدنا مولا علی مرتضی نماز قربان کر لیتی ہے آقا علیہ السلام دے آرام دے ہوتے حضور دے آرام دے ہوتے نماز اثر قربان کر لیتی ہے کیا مولا علی مرتضی کو نماز میں ٹائم پتہ کون پتہ ہے کہ نہیں نہ منا لے دیگر تے نماز کا ٹائم ختم تھی گئی ہے لیکن مولا علی مرتضی نے آقا علیہ السلام کو اپنی جھولی کے وچ سمائے رکھا کوئی ہلے بھی نہیں کہ بھائی چلو زبان نہ نیا تے حضور نماز کا ٹائم میں پہ تھوڑے حل کونے اٹھی پوسن پہ وقت دعا تھی نہیں ہلے بھی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام دے سامنے جلے صحابہ کرام باندھے ہیں انہاں دی تے ایک کیفیت ہوندی ہے کہ حضور جلے کلام فرمائے ہیں اگو بندے ایویں سنتے بیٹھے ہونے تے حل تے بالکل نہ ایویں لگدا ہے جویں انہاں دے سراں دے اوتے کوئی پکھی بیٹھا ہوے اگر جڑا حالت تے پکھی ہوندے پکھی نہیں اڑاونا او جڑی یکسوئی ہوندی ہے او جڑی آقا علیہ السلام تو توجہ ہوندی ہے او ادب دے نال جڑا باون ہوندا ہے او اس قسم دا ہوندا ہے کہ نماز لگی وجے آقا علیہ السلام کو بے آرام نہیں کرنا اے مولا علی مرتضی دا سبق ہے اور اس موقع تے سیرت دی گل میں یہ بھی عرض کرے سا کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سیدنا امام حسین دی نانی جان بخاری شریف دی ابتدا دے وچ آقا علیہ السلام تے جنا وہی نازل تھی ہے حضور تشریف گرانے گھر زمینونی کہ موٹا کپڑا لو کمبل اڑا لو یہ گالی چاہیے آقا علیہ السلام دے کلام میں الہی دا روب ہو رہا ہے آقا علیہ السلام اس روب دی وجہ تو طبیعت مقدسہ کے لیے بوجھ محسوس کرنی پئی ہوندی ہے روب محسوس کرنی پئی ہوندی ہے آقا علیہ السلام کی طبیعت تشریف گرانے میں گھر اور حال احوال سنانے سیدہ خدیجہ کو کیا فرمائی ہے ایک گل بہت کم دی کہ آقا علیہ السلام دے او گل کہ حضور دی طبیعت مقدسہ اس کلام الہی دے نزول دی وجہ تو روب دے وچ اس کیفیت وچ سیدہ خدیجہ کیا عرض بیان کرنی ہیں آپ فرمائیں ہیں کہ اللہ پاک کو کلام ہی دکھا نہ رکھ سی کو کلام ہی دکھا نہ فرمائے سی کیوں اتھا 4-5 گالی فرمایا پہلی گال فرمایا انک لتصل الرحم تساں رشتے جڑے دے وے تساں لوگوں کو توڑے دے نہیں وے تساں لوگوں کو ملے دے تساں لوگوں کو بکرا نہیں کریں دے رشتہ کو جوڑ کے رکھ دے وے ہمیں لوگ تکلیفاں نہیں ملان دے تساں آقا علیہ السلام تھوڑی سیرت مبارکہ ہے کہ تساں انہاں کو بھی برائی دے بدلے برائی نہیں آکھی بلکہ برائی دے بدلے اچھائی تھی چنا سن کیتا ہے پہلی شاید نال یہ سننا ہے کہ پہلے فرمائنے پین آقا علیہ السلام کو عرض کرنے پین کہ تھواکو اللہ رب العزت کلام دکھت نہ رکھسی میں کہوں احتیاط نہ گال کرنے بیٹھا شیان شان گال ہوگا دوجی گال عرض کرنے حضور تھواکو اللہ پاک اس واسطے دکھا نہ رکھے سی سرخرو اس واسطے فرمائے سی جو تساں تک کمائیں دے غریباں واسطے ہو تساں تک کمائیں دے غریباں واسطے ہو اور والبئی گال فرمائی فرمینین کہ تساں تا ہمیشہ کمزوراں دے بوجھ اٹھیں رہندے نے کمزوراں دے وزن تساں اٹھیں رہندے نے انہاں دے معاملات تساں چلے دے رہندے نے کیونکہ آقا علیہ السلام فرمایا اگر اس ریاست مدینہ میری مدینہ دے وچ جتنے تک ساری ذمہ داری ہے اس نے بارے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر فوت تھی وجے ہوئے مالدار ان کا مال در کا بچ وجے ان کے واسطہ ہو سی اگر مال نہ ہویا تے کل چھوڑ دیا میں محمد ادا کرے سا میں ادا کرے سا تو غریباں دے بوجھ تساں اٹھائیں گے بھئی گال فرمائی کہ تساں مہمان نواز ہو ہوئے مہمان جیرا آمنے ان دی کو خدمت کریں دے اللہ پاک کو قدام بھی اوکا نہ فرمے سا وہی بات فرمائی راہ حق کے اندر جتنے مشکلات ہیں آنیاں فرمایا تساں انہوں کو دور کرنا لے دے اس واسطے اللہ پاک کو کامیاب کرنے سے یہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے کمزوروں کو مضبوط کرنا دی گال آقا علیہ السلام کی سیرت ہے اور مہمانوں دی عزت کرنا تکریم کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور آخر دوتے عقائد کے حوالے نال میں یہ بھی عرض کرے سا مسند دہلوی مہمان قدیم تشریف دینا ہے میں جلدی انہوں کو موقع دے سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرے حیدری بآواز بلندتر صلوات. امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسند الفردوس نقل فرمانے کہ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آقا علیہ السلام دی حدیث روایت کریں اور روایت دے اندر ہی تھوک پتہ ہوئے جیویں تے تھوک میں آکھے کہ اگر کوئی بندہ مولا علی المرتضیٰ دے ذکر تو خوش تھی وے تا مومن ہو سی، اگر ناگواری آونے تا منافق ہو سی. اور مولا علی المرتضیٰ نال جیندا تعلق ٹرٹ ونجے اوندا علم بھی ٹرٹ ونجے، اوندا علم بھی بے اصل تھی ویندے کیونکہ اصل دے نال تعلق کیوں ٹوٹ گئے، اوندا علم بے اصل تھی ویندے. بھلا جڑے مولا علی المرتضیٰ دے نال بغض رکھن دی وجہ تو بندہ اس جہاں تے اس گڑے دے وچ من پھس گئے. ایک بندہ آیا رمضان شریف کے موقع تے میں رکھا رہا اچھا اعتکاف دے وچ اساں ترے دوستاں سے تری فاضل اسی میرے دکان تے سب برابر کیا انہاں کہ بھی ڈاکٹر تاج قادری مولا علی المرتضیٰ دے مولا دے این دا ثبوت کیا ہے؟ اساں کہ پوچھنا بنا ملے ایسا تو ماشاءاللہ یہ پتہ ہے انہوں نے دیکھا سمجھانے ہیں لیکن شاید کہ ساری غلط فہمی آئی یہ مولا علی المرتضیٰ دے نال بغض دا مریض ہوئے نا ان دا علم دے نال سمجھن دے نال تعلق بندے دی سمجھ ماری ویندی ہے، سمجھ ماری ویندی بندے دی سمجھن تو آئی تھی ویندے. اساں ان کو مولا علی المرتضیٰ دی ولایت دے اوتے 153 حدیثاں لکھائیں 153 حدیثاں سنائیاں نہیں لکھائیں اس آکے میں نہ منے. اتھو اندازہ لو کہ اگر مولا علی مرتضیٰ دے نال بغض ہوئے بندے دی علمی حیثیت کی طرح رہے بندے دی سمجھ کی طرح رہی ہے. 153 روایات لکھائیں سے بعضی اس آکے میں نہ منے دا یہ حال تھی میں نے منے دا. ان مولا علی مرتضیٰ دی روایات دی گل تھوڑی سمجھ آج تائیں اہل سنت دا ذخیرہ دے رہے مشہور ہے جو سب تو زیادہ روایات آقا علیہ السلام دی حدیثاں امت تک دے پہنچائیں سب تو زیادہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی 5374 حدیث آپ نے روایت کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری فرمانے کہ جنہاں دا میں یہ حدیث پڑھی آئی نا کہ آقا علیہ السلام فرمایا انا مدینۃ العلم و علی الباب، میں مدینہ علم ہاں علم دا شہر ہاں تے مولا علی المرتضیٰ اس شہر علم دے دروازہ ہی من اراد العلم فلیأت الباب. جے کو علم چاہیے ہوئے پہلے دروازے تے آوے پہلے دروازے تے آوے کیونکہ جڑا وعدہ پڑھ کے اسی علم اسے کو مل سی جڑا بغض دے نال اسی علم سامنے ہوئے نہ منے سامنے نہیں ہوئے تو نہ منے سی. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کو جلے پڑھا ہے نا کہ میں سوچا ہے آقا علیہ السلام دے نال اتنا نال رمن والے ہوئے کیونکہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ ٹائم حضور دے نال ہوندے ہیں میں بھی اس ٹائم ہونا ہوں اس کو علاوہ بھی دو ٹائم میری ہاں میں حضور دے نال ہونا میں کوئی نہیں ہوتا یہ کوئی نہیں ہوتا جلے اے رنگ ہوئے حضور دی قربت دا کیویں ہو سکتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ دی روایات 536 ہوئے 586 ہوئے یا کہیں کا 800 ہوئے زیادہ تو زیادہ بھئی 1000 ہوئے کیویں ہو سکتا ہے کہ انہاں دی روایات صرف 1000 ہوئے. فرمانے کہ میں آکے بھی پہلے کوئی عدد لکھے پائیں بجائے اس دے کہ سائیں گال مکائی بنے اساں خود کتابوں کو کمال دیکھا خود کتابوں کو دیکھوں. فرمانے کہ جب میں میسر کتابیں جتنے میرے قرآن اتنے تک پہنچ سکتا ہوں اور پہنچنے دی مطلب یہ میں نہیں جو بھئی دو کتابیں آپ فرمانے کہ میں کوئی 6-7 لاکھ حدیثاں دے دی تو گزرا بیٹھا ہوں 6-7 لاکھ حدیثاں دے دی تو انہوں نے سندر میں فرمانے کہ جلے میں ساری حدیثاں پڑھی ہوں انہوں تے نشان لیتا کہ مولا علی المرتضیٰ دی مرویات دے ہوتے جتنی حدیثاں مولا علی المرتضیٰ نے امت تک پہنچائیں روایت کی تھی فرمانے کہ جلے میں سارا ذخیرہ حدیث ایک چکا جتنا میسر آئی وہ سارے کو دیکھا تو بعد وہ نشان جلے لگے ہوئے ہیں انہوں نشانہ کو کتنا رہ دیا جلے انہوں سارے نشان کو کٹھا کیتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر روایات کے کہنے انہوں نے روایات 5374 ہیں اور مولا علی المرتضیٰ دی روایات جلے میں کٹھیاں کیتے ہیں 15266 بن گئے 15266 اور آپ فرمائیں کہ فلا اگر کہ اہل تشہید وچ یہ جہاں کہیں کتاب نہیں لکھی کہ 15000 روایات کٹھیاں مولا علی المرتضیٰ دی اس سیرا بھی اہل سنت کے ساتھ ہوتے ہیں انہاں مولا علی المرتضیٰ دا وہ 1400 سال تو 14 صدیاں تو جہاں قرض ہے
لوگوں کو پتہ ہی کون ہے کہ انہوں نے کتنی روایات جمع کی تھی کتنی بیان مختلف کتابوں کے اندر انہوں ان کو جمع کر کے امت کے سامنے رکھ دیا مولا علی مرتضیٰ نے آقا اسلامی حدیثہ کتنی روایات کی تھی امت کا کتنا علم پہنچا ہے اگر باپ مدینہ علم مصطفیٰ علم تو بلا علم کا کمال کیا ہو مسند فردوس امام ذہنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب جو کیا عرض کہنا کہ مولا علی مرتضیٰ روایت کی ہے آپ فرمائیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میں پیغام کے طور پر کیا عرض کریں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بعد پل صراط تے سارے تو سب تو زیادہ ثابت قدم بندہ وہ ہو سی جڑا میرے آل دے نال محبت کرے گا اسی آل بیت دے نال محبت کرے گا اسی اور میرے صحابہ کرام دے نال محبت کرے گا اشدکم حبا لآل بیتی والاصحابی وہاں دا ذکر جوڑ کے فرمایا کہ والے جو پل صراط دے اوتے سب تو زیادہ ثابت قدم وہ ہو سی یہ ایک ہاتھ وچ دامن آل بیت ہو سی اور دوسرے ہاتھ کے اندر دامن صحابہ کرام ہو سی یہ تمام وقت کو جمع کر کے ٹر سی اور اس لائق ہو سی کہ محمد مصطفیٰ ان نال چلنا پیش سی قیامت دی بار یہ پتہ آل بیت اطہار کو ترٹ کے پہنچی محمد مصطفیٰ کو متھے نہ بیسی اور ایویں آپ کو جڑا صحابہ کرام تو ترٹ کے پہنچی آقا علیہ السلام کو حوض کوثر تے برداشت نہ فرمائے سے بے شک آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں ساری کائنات واسطے اور تمام جہان واسطے رحمت للعالمین ہیں لیکن جلے معاملہ صحابہ کرام اور آل بیت اطہار دی گل آمدی یہ اتنا پرزی مبتلا ہو سی آقا علیہ السلام اس مریض کو متھے نہ لے اور واسطے پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی 3 دفعہ فرمایا 3 دفعہ فرمایا کہ میں تو آل بیت پاک کے معاملے کے اندر اللہ دی یاد کرنا اللہ دی یاد کی نصیحت کرنا تے وصیت کرنا کہ جناب میری آل بیت کا معاملہ آ ونجے تو اللہ کا خوف کرائے اللہ کا خوف کرائے اور ایویں ابو صحابہ کرام دے بارے فرمایا پوری امت واسطے لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی قدام بھی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہے آپ علیہ السلام اتنا تعلیمات دے کر کہ میں پیغام دے طور پہ عرض کیتے موضوع یہ نہیں اللہ تعالی عزت صاحب آقا علیہ السلام کے نام محبت سچی پکی نصیب فرما دے آقا علیہ السلام جی تعلیمات دی تے انہوں نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آقا علیہ السلام صاحب کو انتہا پسندی کو محفوظ فرمائے اور ملک پاکستان کو پھر کباریت تو پاک فرمائے وما علینا